بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب، اللہ کی نصرت اور قوم کا اتحاد فتح کا ضامن، مولانا فضل الرحمان اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا مشترکہ بیان۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مشکل وقت میں بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی ثابت قدمی کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے پوری قوم، سیاسی قائدین اور افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ تنازع میں بے گناہ شہریوں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطے کو آگ و خون میں دھکیلنے کی بھارتی اور ناجائز ریاست اسرائیل کی سازش کو ناکام قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مضبوط دفاعی قوت کے پیچھے سیاسی قیادت اور قوم کے اتحاد نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آئندہ بھی پاکستان کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے وطن عزیز کی سلامتی اور قوم کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کی بہاریں نصیب ہونے کی دعا بھی کی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے حالیہ تنازع میں برادر ممالک خصوصاً سعودی عرب اور دیگر کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین، صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے بھی پاک فوج کی طرف سے بھارتی جارحیت کا کامیاب اور دندان شکن جواب دینے پر پوری قوم سے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاک فوج بالخصوص فضائیہ کے شہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنگی جنون کا اس منہ توڑ جواب کے علاوہ کوئی علاج نہ تھا۔ وفاق المدارس کے قائدین نے پاک فوج کی طرف سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں نام رکھنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عمل درآمد ہی اس ملک کی بقا کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام، جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے پاکستان کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں سرخرو اور کامیاب کیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے کہا کہ آئندہ ان عناصر کو جو پاکستان کی مذہبی شناخت اور مذہبی حوالہ مٹانے کے در پہ رہتے ہیں اپنے طرز عمل سے باز رہنا چاہیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے اس بات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ تاریخ کے اس اہم موقع پر پاک فوج کی قیادت دینی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ایک حافظ قرآن سپہ سالار کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے جرأت مندانہ انداز اختیار کر کے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ وفاق المدارس کے قائدین نے قوم سے اپیل کی کہ پوری قوم بیدار رہے، متحد رہے اور افواج پاکستان کی پشت پر ہمت و استقامت سے کھڑی رہے۔ انشاءاللہ فتح پاکستان اور اہل پاکستان کی ہوگی۔ افغان وزیر خارجہ محترم مولوی امیر خان متقی نے کابل میں چین کے خصوصی نمائندے جناب یو شانگ اور پاکستان کے خصوصی نمائندے جناب محمد صادق اور ان کے ہمراہ وفود سے ملاقات کی ہے۔ اس نشست میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین 5ویں سے فریقی ڈیالوگ کے موضوعات، ان پر عمل درآمد اور آئندہ چھٹی نشست کے انعقاد کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اسی طرح افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کی آئندہ 5ویں نشست سیاسی و اقتصادی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ چین اور پاکستان کے سیاسی و اقتصادی تعلقات کو اہم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ان شعبوں میں مزید پیش رفت ہوگی۔ چین اور پاکستان کے خصوصی نمائندوں نے افغانستان کے ساتھ اچھے ہمسائیگی تعلقات اور باہمی احترام کی بنیاد پر روابط کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بات چیت کے نتیجے میں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین چھٹی سے فریقی نشست کابل میں منعقد کی جائے گی اور ساتھ ہی افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کی آئندہ نشست کے لیے بھی تیاری کی جائے گی۔